کثیر رقم، بہت بڑی رقم حضرت بلال کو چھڑانے کی دی، کیونکہ اس زمانے میں بندے بکتے تھے، جیسے برتن یا کپڑے یا جو چیزیں بکتی ہیں اس طرح انسان بکتے تھے، عورتیں بکتی تھی۔ جو مرد ہوتا تھا اس کو غلام کہتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھی ان کو امت یعنی باندی کہتے تھے، اور جیسا بندہ ہوتا تھا اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت، اس کا لباس، جس طرح آپ گاڑی خریدتے ہیں جیسا ماڈل ہوتا ہے ویسی اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ آج اگر آپ 50 لاکھ روپے کی جو نئے ماڈل کی گاڑی مل رہی ہے، آپ 1972، 61 اور 65 کی گاڑی خریدیں، کوئی کہے گا یہ کیا کیا آپ نے، یہ گاڑی تو 1-1.5 لاکھ روپے میں بھی نہیں ملتی، اس سے بھی سستی ہے، اور آپ نے 50 لاکھ روپے اس گاڑی کے اوپر دے دیے۔ تو جیسے ماڈل، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس گاڑی میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کی شخصیت اس سے عیاں ہوگی، نئی گاڑی میں بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ مالدار ہے، کیونکہ گاڑی ایک لباس کی طرح ہے، مکان ایک لباس کی طرح، اس سے آپ کی قدر و قیمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جیسے گریڈ بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، اس طرح اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے۔ یہی چیز کو آپ کمپیئر کر لیں اس دور میں جو غلام بکتے تھے۔ غلام کئی قسم کے ہوتے تھے، کوئی مصری غلام، کوئی شامی غلام، کوئی یمنی غلام، جیسی ان کی بدنی ساخت، کیونکہ اگلا دیکھ کر بڑا مرعوب ہوتا تھا، جس طرح آپ کی گاڑی کو دیکھ کر کوئی مرعوب آپ کے گھر کو، تو اس زمانے میں بندہ ہو جناب یہ تو بڑا امیر ترین آدمی ہے، اس قبیلے کا غلام، اس قبیلے کا بندہ اس کا غلام ہے تو اس نے تو بڑی قیمت دی ہوگی، یہ حسین بھی ہے جمیل بھی، تو اس سے چلنے والے آقا کی پوزیشن واضح ہوتی تھی، اس کا مرتبہ واضح ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بات، یہ سونے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، اس آیت کو سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کا ایک سردار امیہ بن خلف، اس کے غلام تھے، اور وہ حضرت بلال پر بڑا ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریب سے گزرے تو حضرت بلال ایمان لا چکے تھے، اور آپ سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر کس قدر ظلم کیا گیا۔ حضرت خباب کا واقعہ کہ ان کو دہکتے ہوئے آگ کے کوئلوں پر گویا کہ لٹا دیا جاتا اور ان کے بدن کی چربی پگھل کر کوئلے بجھ جاتے تھے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر، اللہ اکبر، یعنی وہ جس کو آپ سمجھیے کہ 50 ڈگری سے زیادہ کی گرمی ہے، گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، اور ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ یہی کہتا تھا کہ تو ہمارے بتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا اور تو ایک خدا کی بات کیوں کرتا ہے۔ نبی پاک قریب سے گزرے، اس وقت مسلمانوں کے حالات اتنے گویا کہ آسودہ نہیں تھے، کشادہ نہیں تھے، حضور قریب سے گزرے، پیچھے حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضور سید عالم نے حضرت بلال کو دیکھا تو انہوں نے حضور کو دیکھ کر رونا شروع نہیں کیا کہ حضور میری جان چھڑائیے، یہ نہیں کہا، بلکہ اور زور سے کہنا شروع کیا، احد 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 احد، یا رسول اللہ اگر مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں ٹھنڈے وقت میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھوں تو کہوں اللہ ایک ہے، اور یہ ظلم ہو تو میں کہوں کہ ہائے امیہ مجھے چھوڑ دے، میں رو رہا ہوں، بلکہ حضور کو دیکھ کر اور زور سے بولنے لگے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضور نے جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، تھوڑا صبر کر، اللہ تیرے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ یہ جملہ سن لیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور ایک بہت بڑی قیمت امیہ بن خلف سے طے کی، اور جس قیمت پر حضرت بلال کو خریدا اس قیمت میں حضرت بلال جیسا، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کی بزرگی اپنے مقام پر، لیکن ظاہراً جو ماحول تھا اس ٹائپ کے غلام کی قیمت اتنی نہیں ہوتی۔ آپ حبش کے تھے، آپ کا قد شریف، آپ کے معاملات، اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قیمت دی تھی کہ جس قیمت میں بڑے قد کے، دراز قد کے، مضبوط، حسین، جمیل غلام ملتے، لیکن جو مطالبہ امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر سے کہا، ٹھیک ہے ابوبکر تم تو بڑے مالدار ہو، تمہارا تو کپڑوں کا تجارت کا کام ہے، ٹھیک ہے میں بلال کو چھوڑ دیتا ہوں، اتنی رقم مجھے دے دو۔ تو آپ نے بارگیننگ نہیں کی کہ یار اتنا تو ہوتا نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے بلا تشبیہ گاڑیوں کی بات کی، یہ اس بات سے ہٹ کر میں بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ موضوع میرا یہاں مکمل ہے، سمجھیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 72-74 کی کار خریدیں اور پیسہ دے دیں اس کو 2023 کے ماڈل کا، تو اگلا تو یہ کہے گا نا کہ بھائی آپ نے اتنے پیسے میں یہ کیسے خرید لی۔
جتنا پیسہ آپ نے 2023 کا ماڈل ہے 50 لاکھ کروڑ کی، اس میں تو ایسی گاڑیاں 100 آ جاتی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو تانا دیا گیا کہ جتنا پیسہ دے کر آپ نے بلال کو آزاد کیا، اس میں تو کئی غلام آ سکتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ آپ کے والد نے بھی آپ کو تانا دیا اور خاموش رہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو یہاں پر بیان کیا کہ وہ سیجنب الاتقی، ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے اس کو جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، جو ہماری بارگاہ میں سب سے افضل ہے، یعنی سب سے بڑا متقی ہے. الذی، وہ بندہ ہے، یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال دیا تھا اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے لیے، اور جب لوگوں نے تانے دیے ارے یار تم نے بلال کو خرید لیا، تو کچھ تو کہنے لگے کہ ابو بکر ایسا تو نہیں ہے، تو بہت بڑا بیپاری ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹھگ سکے. تو بلال، جتنی رقم میں بلال کو خریدا ہے اتنی رقم میں تو درجنوں غلام آ سکتے تھے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ابو بکر کو ٹھگ دیا ہو اور کہہ دیا کہ جناب سستی چیز مہنگی بیچ دی. نہیں، یہ خود بڑے بیپاری ہیں. تو پھر رائے لوگوں کی عادی ہوگی، چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو خود بڑے بزنس مین ہیں، کیسا سودا خریدتے ہیں، کیسا بیچتے ہیں، یہ تو اس کے ماہر ہیں. اچھا، اس میں تو کسی نے بلا ابو بکر کو پریشان اور دھوکہ نہیں دیا، لیکن یہ ضرور بنتا ہے کہ بلال سے کوئی کام نکلوانا ہے ابو بکر نے، ورنہ اتنا گھاٹے کا سودا کون کرے گا. یہ 25% لوگوں کی رائے ہو. کچھ کی رائے ہو گئی کہ نہیں، بلال نے کہیں نہ کہیں ابو بکر کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ابو بکر بڑا نفیس آدمی ہے. اس وقت بلال پریشانی میں تھا تو اس کے لیے بہترین موقع آ گیا اپنا احسان اتارنے کا، تو پیسہ دے کر بلال کو آزاد کر دیا. رب نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ لوگ جو بک بک کر رہے ہیں ان کو کہہ دو جو اس نے کام کیا ہے وہ کسی سے جزا ریوارڈ نہیں چاہتا. میں الگ الگ کر کے آیت کو کھول کھول کے ایک ایک حصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو پھر ابو بکر نے یہ کام کیوں کیا؟ اتنے ذہین، اتنے بڑے بیپاری، اتنے بڑے سمجھدار، تو اتنا بڑا مال دے کر ایسا سودا کیوں خریدا؟ اور اگر بلال ان کے کسی کام کے نہیں ہے بظاہر، یعنی ذات کے لیے، کوئی ان کو بلال سے کوئی کام نہیں نکلوانا یا بلال نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، تو بھائی اتنا بڑی رقم کوئی ایسی دے دیتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ، صرف اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کا رب اس سے راضی ہو گیا.